السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی نگینے کے سلسلے میں آج ہے پارہ نمبر 8، جس کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ حجت بازی کیا کرتے ہیں کہ جو دین کی بات نہیں ماننا چاہتے، وہ خواہ فرشتے اترتے دیکھ لیں یا پھر مردوں کو بولتا سن کر بھی انہوں نے نہیں ماننا، تو ہرگز ایمان نہیں لانے والے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے۔ ہرگز چیز جمع ہو کر، یعنی ہر چیز بھی ان کے گرد جمع ہو جائے تو یہ گروہ در گروہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، اور یہ ایسے ہی جہالت کی باتیں ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں، یہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو اکثریت کا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ پیروی کرنے کی بجائے حق کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اکثریت جو سی ہے اگر کہیں پہ خرابی کا شکار ہے اور وہ کسی بے راہ روی کے اوپر چلنے کا ہمیں کہتی ہے، اور ہم سمجھے کہ نہیں یہ اکثریت ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہے تو ہم بھی یہ یقیناً یہ حق پر ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑیں۔ نہیں، حق کی پیروی جو سی ہے وہ کہاں ہے؟ جہاں پہ حق ہوگا وہیں پہ اسی کی نجات ہے۔ اکثریت تو بھٹکانے والی ہے، اور علم کے بغیر اپنی خواہش کی وجہ سے لوگوں کو بھٹکانا، مثلاً میرا خیال ہے، میری خواہش ہے، جیسے بیان دینا وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو سی ہیں یہ غلط میں آ جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم حق سے بھٹک گئے۔ ظاہری اور جو باطنی گناہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جس سے نہ تو نفس کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی دل کو اطمینان۔ زندہ مردہ، حق کی روشنی پانے والے اور حق سے دور اندھیرے میں بھٹکنے والے بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک زندہ اور مردہ شخص۔ تو شرح صدر کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس کو ہدایت کی توفیق مل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے حق کی دعا مانگتا رہے، ہدایت کی دعا مانگتا رہے، اور یہی شرح صدر ہے جس سے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر آگے چلتے ہیں ہم، تو یہ جب عمل ہمارا آسان ہو جاتا ہے کرنا اس پر، تو یہ جنت حق قبول کرنے کی صورت میں ہی ملتی ہے اور اچھے عمل کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہی ان کا اجر ہے، یعنی سلامتی کا گھر ہے۔ درجات کا جو تعین ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے عمل کے مطابق ہوگا۔ اگر عمل صالح ہے تو درجات بھی اسی کے مطابق تعین کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا عمل جانتے ہیں۔ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون عمل میں آگے رہا اور کون پیچھے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کردہ اعمال، یعنی اس پارے کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ حرام کردہ اعمال کون سے ہیں؟ شرک،
نمبر 1 کہ شرک کیا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات، صفات اور افعال میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، جس کی ہرگز معافی نہیں ہے۔ پھر نمبر 2 کیا ہے؟ والدین سے بدسلوکی اور نافرمانی، اس کی بھی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں حکم دیا، ساتھ ہی اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید کی، اور والدین سے بدسلوکی اور ان کے ساتھ نافرمانی کرنے کی ہرگز یعنی اف کہنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ قتل اولاد یعنی اولاد کا قتل کر دینا، کس صورت میں؟ ایبارٹ کروا کر، یعنی ایبارشن کروا کے، کہ نہیں اب ہم لوگ اتنا ہمارے پاس مالی حیثیت نہیں ہے، ہم کہاں سے ان اولاد کو پال لیں گے۔ نہیں، پالنے والا صرف وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ایک بچے کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اس کی رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے ہے چوتھے نمبر پر چھپی اور کھلی بے حیائی، یعنی فحش کام۔ پھر قتل جان، کسی کا ناحق قتل کر دینا۔ یتیم کا مال ناحق کھانا، یتیم کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس کے اندر سے خوب عیاشی کرنا منع ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب حرام کردہ اعمال ہیں، جس کو ہم شاید معمولی سا جان کے کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ نہیں، اس میں کیا جاتا ہے؟ آج کل جو معاملہ ہے، یہ معاملہ بالکل سیم کس میں تھا؟ کن نبی کی قوم میں تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جو برائی تھی وہ عام تھی۔ عدل نہ کرنا یعنی انصاف نہ کرنا، عہد شکنی کرنا، کہ عہد کو باندھ کر اور پھر آپ اس عہد کو توڑ دیں، یہ سب حرام کردہ اعمال ہیں۔ اور لازم اور ملزوم کیا ہے؟ ایمان لا کر عمل کرنا۔ ایمان اور عمل کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ فرقہ پرستی جو دین میں اختلاف کرتے ہوئے فرقہ پرستی پر ابھاریں اور گروہوں میں بٹ جائیں، تو ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، نیکی اور برائی کا بدلہ اللہ کے ہاں آپ جانتے ہیں، ایک نیکی کا اجر 10 گنا، جبکہ ایک برائی کا بدلہ اسی کے مطابق۔ دیکھیں، نیکی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں 10 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ، جبکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی جتنی کہ برائی کی ہے اس نے۔ کتنا خوبصورت معاملہ ہے اس کا۔ دین قیم بنایا گیا ہمارے لیے، صراط مستقیم، اور یہ صراط مستقیم کس کا راستہ؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر رہا، شرک سے پاک، یکسو خلیفہ، اللہ کی طرف یکسو، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سیدھے دین اسلام کی طرف۔ جینا مرنا کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، اپنی تمام عبادات میں، معاملات میں صرف اللہ کے لیے، کوئی شرک نہیں، مکمل فرما برداری، سب سے پہلے اطاعت کے لیے آگے بڑھنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میری قربانی بھی اسی کے لیے۔ اور دعوت تبلیغ اور پیروی کے لیے اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی پیروی سے باز آنا ہے۔ نزول کتاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کتاب کے احکامات کو پڑھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنا۔ اعمال کے درجے میزان میں متعین ہوں گے، بھاری پلڑے والے کامیاب، جبکہ ہلکے پلڑے والے خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں خسارے کی طرف بڑی خوبصورتی میں لا کر ہمیں خسارے کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ تکبر کی وجہ سے ہی تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا گیا،
کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ بنی آدم کو سیدھی راہ سے بھٹکائے گا، وہ اس کے آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی، دائیں بائیں کہیں سے بھی آ کر وہ نیکی کے ہر کام میں وہ رکاوٹ ڈالے گا کہ نہیں تم یہ کام نہ کرو، تم اس نیکی میں حصہ نہ ڈالو، کہیں تمہارے مال میں کوئی کمی نہ ہو جائے، تم اس یتیم بچے کی پرورش نہ کرو، کیوں تمہارے اپنے بچے نہیں ہیں۔ یہ شیطانی جو وسوسے ہیں نا، وہ ڈال ڈال کر کیا کرے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکائے گا، جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور برہنہ کروا دیا۔ اولاد آدم کو اس وسوسے کی زد میں آنے سے خود کو ہمیں بچانا ہے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیونکہ دیکھیں لباس کیا ہے، جس طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا لباس اتروایا، تو لباس دراصل کیا ہے، زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے بنانے اور پہننے کا حکم دیا اس کو پہلے پورا کرنا ہے۔ لباس یہ نہ ہو کہ باریک لباس اور جسم جھلکے، ویسے تو ہم پورے بازو پہنے اور لباس بھی پورا پہنے، لیکن وہ ہو باریک جس میں جسم جو ہے وہ نظر آئے، تو پھر ایسے لباس کا کیا فائدہ جو ستر پوشی نہ کرے۔ اسراف سے بچاؤ کرنا ہے، یہ نہیں کہ لباس پہ پیسہ لگا دینا ہے ہم نے، اسراف سے بچاؤ کرنا ہے اپنا۔ اسراف کیا ہوتا ہے، زیادتی، یعنی کھاؤ پیو پہنو مگر کیا کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں جتنا اسراف ہم کریں گے خود ہمیں ہی اس چیز کا نقصان ہوگا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اسراف پہ بھی ہمیں اکساتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے نا۔ وہ تو کہے گا کہ آپ اس فلاں جگہوں پہ فلاں فالتو چیزیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہوں گی اور اسے ہماری ضرورت بھی نہیں ان چیزوں کا، تو وہ کہے گا آپ اس پہ خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ بے حیائی کے کھلے اور چھپے سب کام حرام ہے، یہ فواحش میں آتا ہے، ہاں وہ فحش کلام ہو یا پھر فحش حرکات۔ کلام کیا، بیہودہ قسم کی گفتگو، اور حرکات کیا، بس اپنے جسم کے ساتھ جان بوجھ کر غلط حرکات یا چھیڑا چھاڑی کرنا یا کسی دوسرے کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ تو آپ جانتے ہیں یہ سب فواحش میں ہی آتا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، پھر جنت ورنہ محال ہو جائے گی۔ اللہ کی آیات کو جو جھٹلانے والے ہیں اور تکبر کرنے والے کے لیے جنت میں اس کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا پھر جہنم ہوگی جو فواحش میں پڑ جائے گا۔ جنت کی خوبصورتی کیا ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے جو کینہ کدورت، جس کا نام غل ہے قرآن پاک میں، کہ کینہ اور کدورت نکال کر جنت میں ایسے لوگوں کو بھیجا جائے گا جو تکبر نہیں کریں گے، جو آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، جو فواحش سے بچیں گے۔ اصحاب الاعراف بھی جو سی سورہ اعراف ہے آگے، تو اس میں اس کا سے بھی کیا مراد ہے کہ فیصلے کے منتظر وہ لوگ جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے۔ الانتظار اشد من الموت، کہ یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا وہاں پہ اہتمام فرمائے گا، اور جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اسی کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا، اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی ہمارا تمہارا کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ دعا کے پھر آداب آگے سکھائے جا رہے ہیں، انکساری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ۔ خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی کہ میرا رب میرے قریب ہے، وہ یقیناً میری غلطیوں کو معاف کرے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں گا۔ امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہنا اور دعا میں بھی زیادتی سے بچنا۔ اور انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، سب نے ایک اللہ کی عبادت کرنے
اور غلط کام چھوڑ دینے کی طرف ہی دعوت دی، یعنی توحید کا پیغام دیا۔ تو اسی توحید کے پیغام کو، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو آج ہم نے بھی نبھانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو آئیے نیک اعمال کر کے جنت کے حصول کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔